رحیمی ٹیک چینل کے معزز قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی اہم خبریں ہیں۔ تمام بینکوں کی نجی کاری نہیں ہوگی، ملازمین کے مفادات کا کیا جائے گا تحفظ، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن۔ واضح ہو کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک کے تمام بینکوں کی نجی کاری نہیں کی جائے گی۔ بینکوں کے تمام ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا جن کی نجی کاری کی جائے گی۔ حکومت نے بجٹ میں 2 سرکاری بینکوں کی نجی کاری کا اعلان کیا تھا، حالانکہ ان کے ناموں کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بینکوں کی نجی کاری اور انویسٹمنٹ سے متعلق دیگر فیصلوں کے خلاف بینک ملازمین 2 روزہ ہڑتال پر ہیں۔ یہ ہڑتال یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ 9 بڑی بینک یونینوں پر مشتمل ہے۔ سیتارمن نے واضح کیا ہے کہ دونوں بینکوں کی نجی کاری کا فیصلہ دانستہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ بینکس ملک کی امنگوں کو پورا کریں۔ وزیر خزانہ نے یقین دلایا ہے کہ بینکوں کے تمام موجودہ ملازمین کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ کووڈ-19 یو پی میں لاک ڈاؤن اور رات کے کرفیو کا کوئی خیال نہیں، ہولی میں باہر سے آنے والوں کا کیا جائے گا ٹیسٹ، وزیر صحت۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق اتر پردیش کے وزیر صحت جے پرتاپ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت کا ریاست میں کورونا ٹیسٹوں کی تعداد بڑھانے پر فوکس ہے، مسلسل ٹارگیٹ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہولی میں باہر سے آنے والے لوگوں کی جانچ کی جائے گی۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن نائٹ کرفیو ابھی زیر غور نہیں ہے۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ امت موہن پرساد نے بتایا کہ ایک دن میں کل 90,537 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا کے 228 نئے کیس سامنے آئے ہیں، 1912 فعال مقدمات ہیں۔ ریاست میں کووڈ-19 سے اب تک مجموعی طور پر 5,94,993 افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ بازیافت کا فیصد اب 98.25 ہے۔ ایک سال میں 8,750 افراد ہلاک ہوئے۔ مرکز کی جانب سے پیش کردہ NCT بل ہے غیر آئینی، عام آدمی پارٹی کا سڑک پر اترنے کا اعلان۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق دارالحکومت دہلی میں حکمرانی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی جانب سے پیر کو لوک سبھا میں پیش کردہ ترمیمی بل پر دہلی کے اروند کیجریوال حکومت نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کیجریوال حکومت کا کہنا ہے کہ مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP اس بل کے ذریعے دارالحکومت دہلی میں بیک ڈور حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے، لہذا یہ بل غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے، جس کی مخالفت عام آدمی پارٹی سڑک سے لے کر پارلیمنٹ تک مخالفت کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ شری کشن ریڈی نے پیر کو لوک سبھا میں قومی دارالحکومت دہلی ترمیمی بل NCT بل 2021 کو متعارف کرایا۔ راکیش ٹکیت نے کسان تحریک کو تیز کرنے کا دیا اشارہ، کہا دہلی نوئیڈا بارڈر کریں گے بند۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے کسان تحریک کو تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان دہلی نوئیڈا بارڈر بلاک کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم دہلی نوئیڈا بارڈر بلاک کریں گے۔ کمیٹی نے ابھی تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ قابل غور ہے کہ تینوں زرعی قوانین کے خلاف پچھلے سال نومبر میں شروع کردہ کسانوں کی تحریک دہلی کی مختلف سرحدوں پر اب بھی جاری ہے۔ اس سے قبل مدھیہ پردیش کے جبل پور میں راکیش ٹکیت نے پیر کو کہا تھا کہ مرکزی قوانین کی 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان قوانین کو واپس نہیں لیا جاتا، اور دسمبر کے بعد کسانوں کی تحریک میں مزید تیزی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ممبئی میں کورونا کے ریکارڈ 1922 نئے معاملات، BMC کی گھر پر کام کرنے کی ہدایت۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق ممبئی میں کورونا وائرس کے بڑھتے قہر کے پیش نظر BMC نے سبھی ٹیچروں اور اسکول اسٹاف کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بتا دیں کہ ممبئی کورونا وائرس کی دوسری لہر کی گرفت میں ہے۔ BMC کی ہدایت کے مطابق 17 مارچ سے 12ویں کلاس تک سبھی بورڈ کے ملازمین کو ورک فرام ہوم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلے تعلیمی ملازمین کو اسکول آنے کی اجازت تھی، ٹیچروں کو اسکول کے احاطے سے آن لائن کلاسز لینے کی اجازت تھی۔
سرکلر میں کہا گیا ہے کہ اب ای لرننگ کے ذریعے گھر سے پڑھائی ہوگی۔ غور طلب ہے کہ ممبئی میں ہر روز آنے والے کورونا وائرس کے معاملات کی تعداد 2000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ منگل کو ممبئی میں کورونا وائرس کے 1922 معاملات سامنے آئے، جبکہ ایک دن پہلے شہر میں کورونا کے 1712 معاملات سامنے آئے تھے۔ ممبئی میں کورونا کے ایک دن میں 1922 معاملات ایک سال کے اندر 24 گھنٹوں میں دوسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ کوئی نہیں کہتا صرف سرکاری گاڑیاں سڑک پر چلیں گی، پیوش گوئل۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق وزیر ریلوے پیوش گوئل نے زور دیا ہے کہ ہندوستانی ریلوے کی کبھی بھی نجی کاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ صرف سرکاری گاڑیاں ہی سڑک پر چلیں گی، کیونکہ نجی اور سرکاری دونوں گاڑیاں معاشی طور پر بہت اہم ہیں۔ نجی سرمایہ کاری کو ریلوے کے کام کو ہموار کرنے کی ترغیب دی جائے گی، جبکہ کئی اسٹیشن بک چکے ہیں۔ ریل کرائے میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جنرل، اے سی، سلیپر سبھی جگہ کرائے میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ پلیٹ فارم ٹکٹوں کی قیمت بھی 10 گنا کے قریب بڑھا دی گئی ہے، لیکن یہ سب ترقی کے نام پر ہو رہا ہے۔ ریلوے کے لیے بجٹ کے مطالبے پر لوک سبھا میں ہونے والی بحث کے جواب میں پیوش گوئل نے کہا ہے کہ ہم پر ریلوے کی نجی کاری کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ملک کی ترقی تب ہوگی جب حکومت اور نجی شعبے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی ریلوے کی کبھی نجی کاری نہیں ہوگی، یہ ہر ہندوستانی کی ملکیت ہے اور رہے گی۔ منافع کی نجی کاری اور خسارے کو قومی شکل دے رہی حکومت، بینکوں کی ہڑتال پر راہل گاندھی۔ واضح ہو کہ بینکوں کی ہڑتال کے بارے میں راہل گاندھی نے ایک بار پھر مودی حکومت کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کیا ہے۔ منگل کے روز مودی حکومت کی معاشی پالیسیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹر کے ذریعے راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، کہا مرکزی حکومت منافع کی نجی کاری کر رہی ہے اور نقصانات کو قومی شکل دے رہی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں بینکوں کی ہڑتال میں بینک ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بتاتے چلیں کہ کل بینک کارکنوں کی ہڑتال کا دوسرا دن تھا۔ کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ میں بنے قانون پر دوسرے ممالک کی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے، برلا۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق بین پارلیمین یونین یعنی آئی پی یو کے صدر دعارتے پچیکو ان دنوں ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ پارلیمنٹ میں آئی پی یو کے صدر دعارتے پچیکو کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ ہر ملک کی خود مختاری ہوتی ہے اور کسی ملک کے داخلی مضامین یا اس کی پارلیمنٹ میں بنائے گئے قوانین پر دوسرے ممالک کی پارلیمنٹ میں بات نہیں ہونی چاہیے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ کے مطابق برلا نے پچیکو کو بتایا، ہر ملک کی اپنی خود مختاری ہوتی ہے۔ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ کسی ملک کے داخلی مضامین یا اس کی پارلیمنٹ میں بنائے گئے قوانین پر دوسرے ممالک کی پارلیمنٹ میں بحث نہ کی جائے۔ راجناتھ سنگھ نے ممتا کو بنایا نشانہ، کہا بی جے پی کا ممتا پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا ممتا بنرجی پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا، ممتا کا حوصلہ پست ہو چکا ہے، انہیں اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی کا ممتا پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوستان میں کووڈ 19 کے نئے کیسوں میں 6.8% کمی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درج ہوئے 24,492 مقدمات۔ واضح ہو کہ منگل کو ہندوستان میں کورونا وائرس کے نئے معاملات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آج کورونا کے نئے معاملات میں 6.8% یعنی پیر کے مقابلے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ منگل کے روز وزارت صحت کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 24,492 نئے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں۔ انفیکشن کے کل معاملات 1.14 کروڑ تک جا چکے ہیں۔ اس دوران 131 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک میں اس وائرس کی وجہ سے اب تک 1,58,856 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان، کراچی میں بم دھماکہ، ایک نوجوان کی موت، کئی افراد زخمی۔ واضح ہو کہ پاکستان کے کراچی میں ہوئے بم دھماکے میں پاکستانی نیم فوجی دستے کے ایک جوان کی موت ہو گئی اور کچھ زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی بینڈ نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ کراچی کے بھیڑ بھاڑ والے اورنگی قصبے میں یہ حملہ ایک
کھڑی موٹر سائیکل پر بم لگا کر کیا گیا۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب رینجرز کی ایک گاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اس دھماکے میں پاکستانی رینجرز کے 3 جوان زخمی ہو گئے، جبکہ 3 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ تمام زخمیوں کو کراچی کے مختلف اسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ اس سے قبل کراچی میں بھی گزشتہ سال دسمبر میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج کی اہم خبریں تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔